اب آئے جو 8 کا فالتہ آزم تو نے یہ کیا کہا بل فعلہ آدھا آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا یا یہ نہیں کہا میں نے آپ نے کہا یہ بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پر کو لڑائی کہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے نہیں تو بڑے نے سب کو مارا ہے انہوں نے کہا تو بنا ان کو بنانے کی کوشش نہ کر ہم جانتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا اچھا جب یہ کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی شرم نہیں آتی ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو لیکن پھر عصبیت آ گئی انہوں نے کہا نہیں بتاؤ انہوں نے کہا اس کو جلاؤ آگ جلائی ابراہیم کو اس میں پھینکا جب اس میں پھینکا نا پھینکنے سے پہلے ابراہیم کی آزمائش ہو رہی ہے جبریل آ رہے میکائیل آ رہے اسرافیل آ رہے جناب حکم کرو آگ کی ڈال دے حکم کرو یہ آگ اٹھا کے مردیوں پر ڈال دے آپ نے کہا مجھے ایسی ہو کر کہا پھر اللہ سے دعائیں کریں کہا میرے اللہ میرے حالات سے مجھ سے زیادہ خبردار ہے مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بتانے کی اخیر تک بھی ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل نے کہا نا آپ دعا تو کریں کہا میں نہیں دعا کرتا اور یہ راضی برضا الہی کی انتہا ہے کہ ہمیں ابراہیم خلیل اللہ فائل ہے اللہ نے کیا کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور انہوں نے جو بندے بٹھائے ہوئے تھے دوسرے لگا کے بڑا کیا ہوتا ہے جب آگ میں جاتے ہیں جب آپ آگ میں گئے تو دیکھا کہ آگ کے درمیان میں آپ چل رہے اور گلیاں بن گئی بازار بن گئے آپ سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے اللہ کہتا بھائی اسی میں تلا ابراہیم کو ابراہیم کو بھی آزمایا آزمائش میں ڈالا فاتم کا ہونا کامیاب ہو گئے اب اگلی آزمائش کیا گئی اگلی آزمائش آئی حضرت حمزہ کے ساتھ نکاح تھا اولاد نہیں ہوئی سیدہ حاجرہ سے نکاح کرنے کا اجازت ملی ان سے نکاح کیا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل جب بیٹا دیا تو وہ سوپڑوں کا وہ جو ہوتا ہے نظام اس نے کہا اس کو نکالو میرے گھر سے اصل میں تو تھا اللہ کی طرف سے بہانہ سیدہ آمنہ اور حاجرہ کی آپس کی ذاتی چکلش تھی گھوڑے پہ بٹھایا اور جنگل میں چھوڑ دیا جہاں خانہ کعبہ اور وہاں چھوڑا بیٹا ہے بڑھاپے میں دیا ہے 98 سال کی بیٹا ہوا اور اس کو بھی جنگل میں چھوڑا دل کیا کر رہا تھا کیا کیفیت دل کی تو اولاد والا ہی جانے نا کہ کیا حالت ہوتی ہے ان حالات میں جب واپس آئے تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی ابراہیم کیوں چھوڑے جا رہا ہے کہا رب کا حکم ہے اس نے کہا پھر ہم اگر رب کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی کیونکہ رب قادر مطلق ہے اس کی رضا پر راضی نہیں آپ وہاں سے واپس آئے لیکن ایک دعا میں یہاں آپ کو سنانا چاہوں گا ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو وہاں جنگل میں چھوڑا بیوی کو وہاں چھوڑا ان کے لیے کھانے کی دعا نہیں ان کے لیے پانی کی دعا نہیں پہلی کیا دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا یا اللہ مہربانی کر یہ امن قائم کر امن اتنی بڑی نعمت ہے کہ کھانے کے بغیر گزارا ممکن ہے پانی کے بغیر بھی کوئی لوگ کر لیں گے اپنا فارمولہ لیکن دہشت گردی ہو بدماشی غنڈہ گردی ہو بد امنی ہو چوری چکاری ہو تو کسی بھی شریف آدمی کا وہاں رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ صدیوں ہزاروں سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بتایا رب اجعل هذا البلد آمنا یا اللہ امن قائم کر اور اب ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی نا دیکھا کہ یہاں تو حالات یہ کہ جو امن کی بات کرتے ہیں بات امن بھی خود ہی انتظام کرتے ہیں چودھریوں نے اشتہاری رکھے ہوئے بدماش سنتے انہوں نے اپنے خود رکھے ہوئے اور جب ان کے پاس یہ کہتے نہیں پرچہ کراؤ تو اس میں داڑھی پھول کر دی تو یہ جو عمل ہوگا تو کسی چودھری کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی نعمت اللہ ایسی عطا فرما دے امن کی ضرورت ہے ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے
پھر آگے چلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بھی پھینکنے میں بھی کامیاب ہو گئے، پھر نمرود کے دربار میں بھیجا کہ اسے بات کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے نمرود جاہل آدمی تھا، بعض بندے یہ فلسفہ بڑا جانتے ہیں، اور یہ بادشاہ کسی کو بنا دے، اللہ ہی بناتا ہے نا، اللہ راضی ہے تو بادشاہ بنایا ہے نا۔ اب ذرا یہ آیت سنے پھر مجھے جواب دیں آپ۔ اللہ کے تعالیٰ ترین الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے نہیں دیکھا اس کو جس ابراہیم نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہی دی، اللہ نے بادشاہ بنایا، کس کو؟ نمرود کو۔ کون ہے؟ مشرک نہیں بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، کہتے ہیں چلو یہ آپ فارم سنتالیت کوئی گل نہیں، اللہ نے چاہا تو بڑے نا، اور جس پر اللہ راضی ہو اس کو قرآن نہیں دیتا ہے۔ یہ نظریہ باطل ہے، یہ جاہلوں کا نظریہ ہے، یہ عقل مندوں کا نظریہ نہیں۔ تو نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے آتاہ اللہ الملک، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اس کو ملک دیا۔ اس کا ابراہیم ربی اللہ آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو